اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما، تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی لیگل انلیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو. سمجھ رہے ہو؟ لیگل انلیگل میں بھی پڑھو تاکہ اس حکومت سزا نہ دے، غیر قانونی کام مت کرو. اب لیگل انلیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں. میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی. اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے انلیگل ہونے کی وجہ سے، اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا. بہت سارے چیخ اٹھے، یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے. اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا، میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا، غیر قانونی ہے، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے مت کرو. اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے، ارننگ حلال ہوتی ہے، اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے، اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو، اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی. اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو، جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو. تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے. اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے. وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے، علم پڑھا نہیں ہے. تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے، حکومت ہے، اس کے قانون کو بھی فالو کرو، بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے. حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز. حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے، اس میں خلاف شریعت ہے. لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو، اس کا تعلق انتظام سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے. تو اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا انلیگل سے نہیں ہے. ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے، ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے. اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے. آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ جو پروڈکٹ خریدنے وہ بھی جائز ہے، تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ انلیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے، کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ انلیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے، آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا، وہ اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا انلیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں، آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو، اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی، آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا،
مدذلہ العالیہ اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا. آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟